اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرڑ راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کون سی جائیداد خریدے، رجسٹری والی یا انتقال والی، اور اگر ہم کوئی جائیداد خرید چکے ہیں تو اس کی رجسٹری کرانا بہتر ہے یا انتقال۔ غیر منقولہ جائیداد ایک ایسا اثاثہ ہوتا ہے جس کو ہم زیر استعمال بھی لا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا گھر بنا سکتے ہیں، اس کی دکان وغیرہ بنا کے کرائے پہ دے سکتے ہیں، یا اس کو خالی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ پلاٹ کی صورت میں۔ اثاثہ وہی بہتر ہوتا ہے جو اگر ضرورت ہو اس کو فروخت کرنے کی، پیسوں کی ضرورت ہو تو اس کو فروخت کر کے اس سے پیسے حاصل کیے جا سکے۔ اگر کوئی اثاثہ جب پیسوں کی ضرورت ہو اس کو فروخت نہ کیا جا سکتا ہو تو وہ ایسٹ کی بجائے لائبلٹی بن جاتا ہے، یعنی کہ اثاثے کی بجائے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے جائیداد ایسی خریدنی چاہیے جو کلیئر ہو، بالکل واضح ہو، اور اگر ہم نے کوئی جائیداد خرید لی ہے تو اس کے لیے ایسی دستاویز تیار کرنی چاہیے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، کلیئر ہو۔ ایسے ہی ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر کوئی جائیداد کوئی شخص خریدنے لگا ہے تو اس کو رجسٹری والی جائیداد خریدنی چاہیے یا انتقال والی، یا اگر اس نے کوئی جائیداد خرید لی ہے تو اس کی رجسٹری کروانی چاہیے یا انتقال کروانا چاہیے۔ تو دونوں صورتوں میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ فرق کرنے کی صورت میں ہم ان کی کچھ نکات لیتے ہیں ون بائی ون کر کے، اور پھر ایک ایک لائن میں، دو لائن میں ان کو جو ہے نا تشریح بھی کر دیں گے۔ اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ملکیت کا ثبوت، جائیداد کی تفصیل، قانونی حیثیت، فریقین اور دستاویزات کی تصدیق، رقم کی ادائیگی کا طریقہ کار، جھگڑے کی صورت میں اختیار سماعت اور اخراجات وغیرہ۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو لیتے ہیں کہ ملکیت کا ثبوت۔ رجسٹرڈ دستاویز باقاعدہ ایک سب رجسٹرار کے آفس میں رجسٹرڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر دستاویز نمبر، بئی نمبر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اور متعلقہ سب رجسٹرار کا نام اور مہر بھی لگی ہوتی ہے۔ رجسٹری بطور ثبوت ملکیت موجود ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی جائیداد خریدیں تو اس کی اگر رجسٹری ہم کروا لیتے ہیں تو وہ ایک باقاعدہ ثبوت ملکیت ہے، اور اس کے اوپر ہم قرض لے سکتے ہیں، کوئی کسی کی ضمانت دے سکتے ہیں، بطور شورٹی ہم گارنٹی کے کسی کو دے سکتے ہیں۔ عدالتیں بھی اس کو ثبوت مانتی ہیں، اور یہ ملکیت کا ثبوت بھی ہوتا ہے۔ جبکہ انتقال کی صورت میں زبانی انتقال جا کے پٹواری سنتا ہے، اور پٹواری اس کے اوپر پھر تحصیلدار کے سامنے پیش کر کے اس کا انتقال کر دیتا ہے اور فرد جاری کر دیتا ہے۔ یہ ایک کمزور ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ ریکارڈ ملکیت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، ثبوت ملکیت کچھ نہیں ہوتا، نہ اس کے اوپر ہم قرض لے سکتے ہیں، نہ کسی کی گارنٹی دے سکتے ہیں، نہ کسی کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، جائیداد کی تفصیل۔ جب بھی ہم رجسٹری کرواتے ہیں تو رجسٹری کے اوپر مکمل جائیداد کی تفصیل ہوتی ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کون سا پلاٹ ہے، کس جگہ پہ ہے، اور تقریباً مکمل نقشہ اس کا واضح ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جس شخص سے ہم یہ پراپرٹی خرید رہے ہیں اس کے نام کس طرح منتقل ہوئی تھی، انتقال ہوا تھا یا رجسٹری ہوئی تھی، ہبہ کے ذریعے آیا تھا، وراثت کے ذریعے آیا تھا، یہ ساری چیزیں ہم لکھ سکتے ہیں تاکہ فراڈ کو کم سے کم کیا جا سکے۔ جبکہ انتقال کی صورت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں حدود دربہ وغیرہ کا بھی معلوم نہیں ہوتا، اور اس میں ابہام ہوتا ہے ڈاکومنٹ میں، جبکہ رجسٹری واضح ہوتی ہے اور اس کی حیثیت بھی پھر ظاہر ہے واضح ہوتی ہے۔ نمبر 3، قانونی حیثیت۔
پاکستان کا قانون واضح ہے کہ اگر کوئی شخص 100 روپے یا اس سے زیادہ کی کوئی چیز خریدتا ہے، ٹرانزیکشن کرتا ہے، تو اس ٹرانزیکشن کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے، خریداری کی باقاعدہ رجسٹری پاس ہونی چاہیے۔ جبکہ دوسری صورت میں انتقال ہے، اعلیٰ عدالتوں نے قرار دیا ہے کہ انتقال ایک کمزور دستاویز ہے اور یہ مالی معاملات اور ریونیو کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ ملکیت کا ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 4، فری کین اور دستاویزات کی تصدیق۔ کی صورت میں ویریفیکیشن تصدیق کا ایک مکمل طریقہ کار ہوتا ہے۔ رجسٹری پاس کروانے جائیں تو اس کی بنیاد کس دستاویز کے اوپر ہوتی ہے، یعنی فرد۔ اگر فرد ہم نکلواتے ہیں تو روزنامچے کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، فرد بے کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد کاؤنٹر سائن تحصیلدار کے ساتھ ویریفیکیشن ہوتی ہے، شناختی کارڈ وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں پارٹیوں کے بھی اور گواہان کے بھی، رقم کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے، اسٹامپ وغیرہ کی چیکنگ بھی ہوتی ہے، اور یہ مکمل طور پر اس کو ایک طریقے نظام کے تحت مکمل کیا جاتا ہے۔ جبکہ انتقال کی صورت میں ویریفیکیشن کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، کمپیوٹرائزڈ انتقال پاس ہو رہے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ سہولیات دستیاب نہیں ہیں جو رجسٹری کی صورت میں موجود ہے۔ آگے آتا ہے جی رقم کی ادائیگی کا طریقہ کار۔ رجسٹری میں ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں اس کی ادائیگی کا طریقہ کار، چاہے وہ نقد ہو، ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ذریعے ہو، پے آرڈر کے ذریعے ہو، یا جس طریقے سے بھی ہو، اس کا مکمل طریقہ کار لکھتے ہیں، زر ثمن کتنا وصول کیا، مکمل کیا، کب کیا، کیسے کیا۔ جبکہ زبانی انتقال کی صورت میں یہ جو پارٹیز فروخت کرنے والی اور خریدنے والی ہے وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر کوئی بھی طریقہ کار وضع نہیں کیا جاتا۔ اختیار سماعت۔ انتقال کی صورت میں ریونیو اتھارٹی کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے سماعت کا، اور سول کورٹ کے پاس بھی۔ جبکہ رجسٹری کی صورت میں جب بھی کوئی ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہو جائے اس صورت میں صرف اور صرف اختیار عدالت دیوانی کے پاس ہوتا ہے کہ وہ میٹر کو دیکھے اور اس کے اوپر فیصلہ دے۔ عدالتیں چونکہ اس حوالے سے ریگولر اور زیادہ اچھے طریقے سے جج کر سکتی ہیں کہ ملکیت اصل کس کی ہے، فراڈ کون کر رہا ہے، اور ان کا ایک مکمل طریقہ کار ہے وضع کیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں ریونیو اتھارٹیز اس کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ جج نہیں کر پاتی۔ اور پھر ایک اور بھی ہے کہ جو انتقال ہوتا ہے اس کو کینسل کروانا آسان ہوتا ہے بنسبت رجسٹری کے۔ رجسٹری کو اگر کینسل کروانا ہے تو اس کے لیے ایک مضبوط ایویڈنس ہونا چاہیے کہ کیوں یہ کینسل ہو رہی ہے اور کیا فراڈ ہوا ہے۔ اخراجات تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن رجسٹری زیادہ بہتر ڈاکومنٹ ہے بنسبت انتقال کے۔ اور آخر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جب کوئی جائیداد خریدتا ہے تو جتنے مرضی پیسے لگا دے، جب اس جائیداد کو محفوظ بنانے کے لیے دستاویزات کی باری آتی ہے تو اس میں وہ کنجوسی کرنے لگ جاتا ہے کہ یہاں سے بچت کر لی جائے، ادھر سے بچت کر لی جائے۔ حالانکہ جہاں پہ بچت کرنی ہے بارگیننگ میں خریدار کے ساتھ، وہاں پہ وہ دے دیتا ہے سب چیزیں، لیکن جہاں اس نے محفوظ بنانا ہے اپنی پراپرٹی کو وہاں پہ کنجوسی اس کو کبھی کبھی اس کے گلے پڑ جاتی ہے، اور اصل رقم بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی کسی بھی قانون کو جاننے والے شخص کے پاس جب آپ جائیں گے تو وہ انتقال کی بجائے آپ کو رجسٹری کا حوالہ دے گا۔ سپریم کورٹ نے شہری علاقوں میں ڈائریکٹ انتقال کی ممانعت کی ہوئی ہے، پہلے رجسٹری ہوگی اور بعد میں انتقال پاس ہوگا، جبکہ دیہی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے،
लेकिन जब भी आप किसी माहिर कानून के पास जाते हैं तो वो आपको डायरेक्ट इंतकाल की बजाय रजिस्ट्री का ही मशवरा देगा। तो इसे हमारी ये सारी बहस से साबित हुआ कि रजिस्ट्री इंतकाल से बेहतर है। अपनी प्रॉपर्टी को महफूज बनाएं। अगर आप कोई जायदाद ख़रीद रहे हैं तो देखें कि रजिस्ट्री वाली को प्रेफरेंस दें, और इसी तरीके से अगर आपने कोई जायदाद ख़रीद ली है तो डायरेक्ट इंतकाल करने की बजाय उसकी रजिस्ट्री करवाएं और उसके ऊपर इंतकाल पास करवाएं और फ़र्द लें। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।